بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ کی قضا اور کفارہ سے متعلق جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ مسائل ذکر کیے۔ مزید جو مسائل ہمارے فقہا کی توضیح المسائل میں موجود ہے، ہم وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمی سید سیستانی، حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں مسائل شرعیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کی خدمت میں آج بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر روزے کو توڑ دے، تو بعد میں اسے پتہ چلے کہ یہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، چونکہ حقیقتاً جو ہے وہ روزہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ، اور وہ جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے اور بعد میں پتہ چلے کہ آج پہلی شوال ہے تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی روزہ دار بیوی سے نزدیکی کرے اور اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ بھی دے، اور احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے روزے کا کفارہ بھی دے، اور اگر بیوی جمع پر راضی ہو تو ہر ایک پر ایک کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے روزہ دار شوہر کو مجبور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی بیوی کو جمع پر مجبور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی بیوی پر واجب نہیں ہے، ہاں شوہر پر جو ہے وہ واجب ہے کہ اپنے روزے کا کفارہ بھی دے اور بیوی کے روزے کا بھی، ہاں بیوی پر شوہر کے روزے کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی روزہ دار بیوی سے کہ جو سو رہی ہیں ان سے نزدیکی کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوتا ہے، اور عورت کا روزہ صحیح ہے، اس پر کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یا اپنی بیوی اپنے شوہر کو جماع کے علاوہ کسی اور کام پر مجبور کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں غلیظ گرد و غبار ہے یا دھواں ہے جو ان کے حلق تک پہنچ جائے جس سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے، تو ان دونوں میں کسی پر بھی کسی کا کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور وہ اپنی روزہ دار بیوی کو جماع پر مجبور نہیں کر سکتا تو وہ اپنی روزہ دار بیوی کو جماع پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور کرے تب بھی مرد پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان کفارہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ کفارہ دینا جو ہے وہ فوری طور پر واجب نہیں ہوتا، یعنی فوری ضروری نہیں آپ کفارہ دیں، بعد میں کچھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ اپنا کفارہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو اور وہ کوئی سال تک نہ دے تو کفارے کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بطور کفارہ ایک دن میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ ضروری ہے اس پر، تو وہ 60 فقیر موجود ہونے چاہیے، یعنی 60 کا عدد جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ ہر فقیر کو ایک مد یا وہی 750 گرام سے جو ہے وہ زیادہ نہ دے، یا ایک فقیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ پیٹ بھر کر کھلائے، اور اسے اپنے کفارے میں زیادہ افراد کو کھانا کھلانا شمار کرے۔ البتہ وہ فقیر کے اہل و عیال میں سے بھی ہر ایک کو ایک مد یعنی 750 گرام دے سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں، تو اس انداز سے بھی 60 کا عدد پورا ہو سکتا ہے، یعنی 60 جدا جدا فقیر ہوں یا ایک فقیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔
اسی طرح اس فقیر کو اور اس کا جو کنبہ ہے، اس کی جو فیملی ہے، اس کے افراد کو بھی ساتھ شمار کر کے ان کا جو ہے وہ حصے کا کھانا جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ 60 کے عدد کے اندر وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا کرے، اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ پھر 10 فقیروں کو فردن فردن 1 مد یعنی 750 گرام جو ہے یا پکا ہوا کھانا یا گندم اور جو ہے وہ اس شکل میں دے، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس قضا والے روزے کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 روزے جو ہے وہ رکھے۔ ناظرین گرامی، اب ہم وہ صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جہاں فقط روزے کی قضا واجب ہے، جہاں کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی رات میں جنب ہو جائے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور صبح تک جو ہے وہ اپنی دوسری نیند سے بیدار نہ ہو، یعنی ایک دفعہ سویا اور دوبارہ جو ہے وہ اس عنوان سے سو گیا کہ میں بعد میں اٹھ سکتا ہوں اذان سے پہلے اور غسل کر لوں گا، لیکن وہ پھر دوبارہ بیدار نہ ہو، اس صورت میں اس پر کفارہ تو واجب نہیں ہے لیکن قضا واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہ کیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے، یا مثلاً ریاکاری کرے، لوگوں پر ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اخلاص کے ساتھ پروردگار کے لیے روزہ نہ رکھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے، یا روزہ رکھنے کا ارادہ کرے۔ اسی طرح اگر ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، یعنی روزہ بھی رکھا ہے، اس کا بھی ارادہ کیا ہے، اور ساتھ ایسے کام کرنے کا ارادہ بھی ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس دن کے روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ماہ رمضان میں مجنب ہوا تھا یا اس پر غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہوا تھا، اور وہ غسل جنابت کرنا بھول جائے اور اس حالت میں کئی دن گزر جائیں، تو جتنے بھی دن گزریں گے ہر دن کی قضا اس پر جو ہے وہ واجب ہوگی، ہاں کفارہ جو ہے اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح تو ہو چکی تھی، تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے قربت مطلقہ کی نیت سے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اور اس دن کے روزے کی قضا بھی انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ رکھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صبح نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے پر کوئی ایسا کام کر لے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس صورت میں بھی اس دن باقی جو مبتلات چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے یا یہ سمجھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے اور خود بھی تحقیق نہ کرے بلکہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی ہے، تو اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے، البتہ اس دن بھی مبتلا چیزوں سے پرہیز کرتا رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص یا اس طرح کا کوئی شخص جو ہے کسی کے کہنے پر کہ جس کے قول کو یہ شرعاً اپنے لیے حجت سمجھتا ہے روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی اس پر جو ہے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزے کو افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی، لیکن اگر مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ یہاں احتیاط یہ ہے کہ اس پر اس روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں انسان پیاس کی وجہ سے اگر کلی کرے، یعنی پانی کو منہ میں گھمائے اور بے اختیار پانی جو ہے وہ پیٹ میں چلا جائے، اور اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی اور وضو یعنی کوئی مستحب وضو ہے، جیسے
یا قرآن پڑھنے کے لیے اس نے کوئی وضو کیا ہے تو اس صورت میں بھی اس طرح کی کلی کی جائے اور پانی منہ میں گھما رہا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پیٹ میں چلا گیا ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی جو ہے وہ قضا کرے۔ لیکن اگر انسان بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور پانی اس کے گلے سے نیچے اتر جائے یا پیاس کے علاوہ کسی اور صورت میں کہ جہاں کلی کرنا مستحب ہے، جیسے وضو کرتے وقت کلی کرے اور پانی بے اختیار اس کے پیٹ میں چلا جائے تو پھر یہ روزہ باطل نہیں ہے، نہ اس کی قضا ہے، چونکہ یہاں بے اختیار چلا گیا ہے یا بھول کے چلا گیا ہے، اور روزے کی حالت میں بے اختیار یا بھولنے والی صورت کے اندر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجبوری یا اضطرار یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے تو اس پر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا ہے کہ جہاں دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، جو کسی صورت میں جو ہے وہ روزہ دار شخص کو پسند نہیں کرتے، یا ان کا کوئی قانون ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو وہ اسے مجرم سمجھتے ہیں یا وہاں اسے خطرہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس پر اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہے، چونکہ اس نے تقیہ اور استقرار کی صورت میں اپنے روزے کو افطار کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار پانی کے علاوہ کوئی اور چیز منہ میں ڈالے کہ جو بے اختیار اس کے پیٹ میں چلی جائے، یا ناک میں پانی ڈالے اور وہ بے اختیار اس کے حلق کے نیچے اتر جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے زیادہ کلیاں کرنا مکروہ ہے، اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے 3 دفعہ اپنے لعاب کو تھوک دے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو یا اسے یہ احتمال ہو کہ اگر میں کلی کروں گا تو پانی بے اختیار اس کے حلق سے نیچے چلا جائے گا تو ضروری ہے کہ وہ کلی نہ کرے، اور اگر جانتا ہو کہ بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ماہ رمضان میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم نہ ہو کہ صبح ہو گئی ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی ہے تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی ہے یا نہیں تو وہ روزے کو افطار نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسے شک ہو کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو روزے کو باطل کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر کفارہ تو واجب نہیں ہے، لیکن روزے کی جو ہے وہ قضا واجب ہوتی ہے، یا احتیاط واجب کی بنا پر یا احتیاط مستحب کی بنا پر، اور تمام مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، پروردگار ہمارے ان روزوں کو اور ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔